چلیں اس میں ہم نے سب سے پہلے جو بات کی تھی جو میں نے بتایا تھا کہ جو ہمارا دین ہے اس کے جو پلرز ہیں وہ 5 پلرز آف اسلام ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے پورے دین اسلام کے جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ہے، جس میں ہے توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم نے سب سے پہلے یہ چیز دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جو پلرز آف اسلام ہیں ان کا جو حکم جاری کیا ہے وہ وحی کے ذریعے کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو زمین کے اوپر bھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کے ذریعے سے وحی نازل کی۔ آپ روزے کا حکم دیکھ لیجئے، آپ حج کا دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، جو توحید ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلی ہیں، کہاں پہ حکم ان کا نازل ہوا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو بھیج کر ان چیزوں کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ تو نماز کی بھی بے شک ہمیں آیات ملتی ہیں قرآن کے اندر، لیکن ہم اٹ سیلف اس کی جا کے سٹارٹ دیکھیں گے کہ آغاز اس جو حکم کا ہے وہ کہاں پہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جبرائیل علیہ السلام کو یوں ہی دے کے نہیں بھیج دیا اس حکم کو، بلکہ نماز ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا رکن ہے ہمارے دین کا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا پروٹوکول دے کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس اوپر آسمانوں کے اوپر بلایا، پوری ان کی مہمان نوازی کی، کس طرح سے وہ یہاں سے گئے، جبرائیل علیہ السلام ان کو ایک مہمان کی طرح جو ہے وہ لے کر گئے، ایک سواری جو براق تھی اس کے اوپر اسپیشل لائک پورے پروٹوکول کے ساتھ وہ ان کو لے کر گئے، پھر انہوں نے نبیوں کی امامت کرائی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پرسنل میٹنگ کی، اور پھر اس پرسنل میٹنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک گفٹ کے طور پر نماز جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے شروع میں 50 نمازیں دی گئی تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جو نمازوں کی تعداد ہے اس کو کم کر دیجئے، کیونکہ جو میری امت ہے وہ ان کو اتنا ادا نہیں کر پائے گی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو نمازوں کی تعداد ہے وہ 5 کر دی، لیکن جو نمازوں کا ثواب ہے وہ ہمارے لیے ابھی تک جو ہے وہ 50 نمازوں کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت پیاری بات تھی جو ہم نے ڈسکس کی کہ نماز کو آپ نے آج کے بعد صرف اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں لینا ہے، بلکہ نماز کو ہم نے اللہ تعالیٰ کا گفٹ لے کے اس کو ایک گفٹ کی طرح ایکسیپٹ کر کے اور خوشی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، اور یہ سوچ کر پڑھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، صرف حکم نہیں ہے۔ باقی تو چلے چیزیں ہم حکم سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو فرض ہے تو یہ چیزیں ہم نے، اب زکوٰۃ فرض ہے تو دینی ہے ہم نے، حج فرض ہے تو ہم نے کرنا ہے ایک دفعہ، لیکن نماز کو آپ نے یہ سوچ کر نہیں لینا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت پیارا سا تحفہ سمجھ کے تو اس کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اہمیت میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی، جیسے نماز میں نے آپ کو کچھ حدیث شیئر کی تھی جن کا مفہوم میں آپ کے ساتھ جلدی جلدی شیئر کر دیتی ہوں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں انہوں نے صحابہ سے سوال کیا کہ ایک شخص ہے اور اس کے دروازے سے ایک نہر گزرتی ہے اور وہ 5 وقت اس سے غسل فرماتا ہے، تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ تو پھر صحابہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ 5 وقت غسل کر رہا ہے اور اس کے جسم پہ کوئی میل رہ جائے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ اسی طرح سے نماز ہے، جب آدمی 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ اس نماز کے ذریعے سے دھو ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز آپ کو پیوریفائی کر دیتی ہے ان سارے گناہوں سے۔ اب ایک اور چیز اسی طرح ہم نے کی کہ جو نماز ہے وہ آپ کی ایک نماز سے لے کے دوسری نماز کے درمیان میں جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جو چھوٹی گناہ ہوتے ہیں، لائک دیر از اے ڈفرنس بٹوین صغیرہ اینڈ کبیرہ گناہ، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ وہ آپ سب کو پتہ ہوگا۔ تو جو صغیرہ گناہ ہے، جو چھوٹے گناہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز آتی ہے آپ اس کو ادا کرتے ہیں تو اس کے درمیان والے جو سارے صغیرہ گناہ ہیں وہ آپ کے اسی ٹائم اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز ایک قسم کا آپ کا گناہوں کا کفارہ بھی اس طرح سے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز ہم نے ڈسکس کی کہ نماز جو ہے وہ قیامت کے دن ایک پہلا کویسچن ہوگا جس کو ہم پاس کر کے ہی آگے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم سب کا جو اوبویسلی بینگ مسلم ہم لوگوں کا جو ڈیسٹینیشن ہے وہ جنت ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری جتنی بھی کوششیں ہیں، یہ دنیا ہمارا ٹیسٹ ہے اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم لوگ جا کے جو ہمارا اینڈ رزلٹ ہو، جو اینڈ ڈیسٹینیشن ہو ہماری، وہ جنت ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس ڈیسٹینیشن تک جانے کے لیے درمیان میں ایک ٹیسٹ ہے اور وہ ٹیسٹ پاس کرنا آپ کا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل لائک دنیا میں اگر آپ کو کوئی بہت اچھی جاب چاہیے تو اس کے لیے اسپیسیفک ڈگری چاہیے ہوتی ہے آپ کو، تو نماز از لائک اے ڈگری کہ جنت میں اگر آپ نے جانا ہے تو یہ ڈگری، یہ ٹیسٹ آپ کو پاس کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو فرسٹ کویسچن ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا کہ آپ کی نماز کیسی ہے۔ اب اسی میں اگر آپ فرسٹ کویسچن میں فیل ہو گئے ہیں تو obviously آپ آگے پاس آن نہیں کر سکتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے اس کو پاس کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ
جو جہنم کے لوگ ہیں یا جو جہنم کا داروغہ ہے وہ لوگوں سے سوال کرے گا کہ آپ لوگوں کو جہنم میں کیوں ڈالا گیا، تو ان کا کیا جواب ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، جہاں بھی قرآن کے اندر کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، بلکہ ہر جگہ پہ آپ کو یہی ملے گا کہ نمازوں کی حفاظت کرو یا نمازوں کو قائم کرو، ٹھیک ہے۔ تو قائم میں ہم نے دیکھا کہ قائم مینس کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ اس چیز کو پڑھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ لائک ایک دن پڑھ لیا آپ نے اور پھر اس چیز کو چھوڑ دیا، تو قائم کا مطلب ہی یہی ہے کہ کنٹینیوٹی کے ساتھ اور خشوع کے ساتھ پڑھنا، یعنی کہ پوری کنسنٹریشن کے ساتھ آپ صرف نماز کو ایز نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ آپ اس کو پوری طرح سے سمجھ کر اس کی امپورٹنس کو اور جو بھی اس کے سیکرٹس ہیں نماز کے اندر، نماز کیا چیز ہے، آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں پوری طرح سے اور پھر آپ نماز ادا کریں، تو اس کو نماز قائم کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں جو ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کی تھی۔ ابھی مجھے آپ میں سے اگر کوئی بھی پلیز شیئر کرنا چاہے کہ فرسٹ کلاس کے بعد جب آپ نے نماز ادا کی تھی تو کیا آپ کو تھوڑا سا ڈفرینس فیل ہوا تھا اپنی نماز کے اندر، کوئی اگر شیئر کرنا چاہے تو پھر ہم آگے انشاءاللہ سورہ الفاتحہ کی تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ چلیں ابھی کافی لوگ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ابھی، تو آج جو ہے وہ ہم انشاءاللہ جو ہم سب سے زیادہ اپنی نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں سورہ الفاتحہ، اس کی ہم تفسیر کو دیکھیں گے کہ سورہ الفاتحہ کا کیا جو ہے وہ کتنی امپورٹنس ہے اس کی، کیوں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نماز کے اندر جو صورت رکھی ہے جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، وہ ہے سورہ الفاتحہ۔ تو کیوں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اتنی امپورٹنس دی ہے، کیا وجہ ہے، اس کے جو سیکرٹس ہیں وہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اس کی تفسیر ہم دیکھیں گے، اور جو اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی۔ چلیں اسکرین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہاں پہ آپ جو ہے وہ سورہ الفاتحہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ الحمد، سب تعریف، للہ، اللہ کے لیے ہے، ربی، جو رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا۔ اچھا، اب سورہ الفاتحہ جو ہے اس کے اوپر آپ جتنی مرضی ڈسکشن کر لینا وہ کم ہے، کہ اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت صورت ہے، اس کے اوپر آپ اس کی تفسیر کو دیکھ لیں، آپ اس کے سیکرٹس کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں اتنی امپورٹنس دی ہے، آپ وہ ساری چیزیں دیکھ لیں، تو آئی ایم 100% شور کہ اگر آپ صرف سورہ الفاتحہ کو ہی اچھی طرح سے سمجھ لیں گے نا تو آپ کی نماز جو ہے وہ 90% یہیں پہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جب آپ کی سورہ الفاتحہ ٹھیک ہو جائے گی، یعنی کہ آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو پوری نماز کی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو بھی میں پوائنٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ لوگ پلیز کوشش کریں کہ آپ اس کو نوٹ کریں، اور تاکہ نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ کو وہ یاد رہے وہ چیز، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے اندر بھی آپ نے اسی کے اوپر، میننگس کے اوپر، جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے پھر اس کے بعد آپ نے اپنی نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نماز سے ریلیٹ کر کے میں آپ کو بتاؤں تو سب سے جو مین چیز ہے سورہ الفاتحہ کو لے کے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 756، ٹھیک ہے، صحیح البخاری حدیث نمبر 756، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب، جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو اور زیادہ نماز سے ریلیٹ کر کے سورہ الفاتحہ کی جو امپورٹنس ہے وہ نہیں بتا سکتی، کیونکہ اسی حدیث میں ہی آپ کا آنسر ہے کہ اگر سورہ الفاتحہ کسی کی مس ہو گئی تو اس کی نماز ہی نہیں ہے، یعنی کہ نماز از ڈیفینیٹلی ریلیٹڈ ٹو سورہ الفاتحہ۔ تو سورہ الفاتحہ جس نے سمجھ لی اس نے نماز کو سمجھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو الفاتحہ جو ہے وہ قرآن کی ایک اوپننگ ہے، اور یہ نزول کے اعتبار سے پہلی صورت ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں کچھ آیات جو ہیں وہ دوسری صورتوں کی نازل ہوئی تھی، لیکن جو ایک مکمل پوری صورت جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھی وہ سورہ الفاتحہ تھی، ٹھیک ہے۔ ایک ٹائم پہ یہ ساری 7 آیات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ پھر اس کے بعد قرآن کی ظاہری بات ہے کہ سب سے پہلی صورت بھی ہے، قرآن کو اوپن کری، یعنی کہ ایک بہت عظیم کتاب ہے، اور اس کتاب کی جو اوپننگ ہے وہ اس صورت سے ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک بہت خوبصورت چیز ہے سورہ الفاتحہ کو لے کے، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب کے شروع میں ایک پری فیس ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پری فیس میں کیا ہوتا ہے کہ آتھر جس نے کتاب لکھی ہوتی ہے وہ اپنا انٹروڈکشن وغیرہ دے رہا ہوتا ہے یا کتاب کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کتاب میں کیا کیا چیزیں ہیں، یا اپنا انٹروڈکشن دے رہا ہوتا ہے. تو سورہ الفاتحہ جو ہے وہ قرآن کی پری فیس ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اور آپ کو قرآن کے بارے میں ایک قسم کا نالج دے رہے ہیں کہ قرآن بیسیکلی کیسی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی جو نیم ہے سورہ الفاتحہ، فاتحہ فتح، ٹھیک ہے؟ عربی میں جتنے بھی الفاظ ہوتے ہیں وہ روٹ ورڈ سے بنتے ہیں. روٹ ورڈ، کسی بھی لفظ کا روٹ ورڈ جو ہوتا ہے وہ 3 لیٹرز کے اوپر ہوتا ہے، اور اگر آپ کو روٹ ورڈز کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر آپ پورے لفظ کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فاتحہ، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھلنا، ٹھیک ہے؟ تو سورہ الفاتحہ جو ہے وہ قرآن کی پہلی صورت ہے، قرآن کو کھول رہی ہے، تو اس لیے اس کا نام جو ہے وہ سورہ الفاتحہ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بہت سارے اور بھی نام آتے ہیں حدیث کے اندر، تو آپ کو وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. سب المثانی بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ بار بار دہرائی جانے والی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے نماز کی ہر رکعت میں آپ اس کو بار بار پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا ایک نام سب المثانی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سورہ الفاتحہ کو سورہ الشفا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ صحابی جو ہے وہ کسی سفر پر تھے اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک مریض تھا جس کو بچھو نے ڈسا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس ٹائم پہ صحابہ نے اپنی طرف سے ہی سورہ الفاتحہ سے اس کو دم کیا، تو وہ اس کو شفا ہو گئی تھی. اور واپس آ کے جب انہوں نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اچھا کیا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس صورت میں شفا بھی ہے، تو یہ ایک سورہ الشفا بھی ہے. تو یعنی کہ اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے جسم میں، تو یہ بھی ہمیں ملتا ہے حدیث میں کہ آپ اس کو 7 دفعہ پڑھ کے اپنا رائٹ ہینڈ اس درد والی جگہ پہ رکھ کے آپ اگر اس کو 7 دفعہ پڑھتے ہیں سورہ الفاتحہ کو، تو یہ آپ کا دم بھی ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں. تو یہاں سے بھی آپ اس صورت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کتنی امپورٹنس ہے کہ اس کے بہت سارے نام بھی رکھے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو سٹارٹ ہو رہا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیاری جو کتاب ہے، اتنی عظیم کتاب ہے، اس کا آغاز کہاں سے کیا ہے؟ بسم اللہ سے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہمارے پاس ایک لیسن بھی ملتا ہے کہ ہم بھی اگر اپنی زندگی میں ڈیلی بیسس کے اوپر کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا آغاز ہمیں بسم اللہ سے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کا نام جو ہے وہ بابرکت ہے. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو اس کا آغاز جو ہے نا وہ بسم اللہ سے کیا کریں، کیونکہ آپ کے اس کام کے اندر بھی پھر اتنی ہی برکت آ جائے گی. کیونکہ آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ایک بہت عظیم کتاب ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام انسانوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ بنا کے، تو اس سے زیادہ جو ہے وہ عظیم کتاب کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو اس کا آغاز جب اللہ تعالیٰ بسم اللہ سے کریں تو آپ کو ہر کام کا آغاز پر یہاں سے لیسن لے کے بسم اللہ سے ہی کرنا چاہیے. اب پہلی لائن میں اللہ تعالیٰ کیا کریں کہ اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ جس طرح سے باقی کتابیں ہوتی ہیں اس میں بھی پھر آتھرز جو ہے وہ اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. اب الحمد کو سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں. الحمد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ روٹ ورڈز ہوتے ہیں، ح میم دال. حمد، حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، اور اس کے اندر نہ صرف تعریف آ رہی ہے بلکہ شکر بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ حمد کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں، تعریف بھی ہے اس میں اور شکر بھی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے اور اللہ کا شکر ہے. اب عام ہماری زندگی میں جب ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، آپ کسی سے پوچھتے ہیں آپ کیسے ہیں تو وہ کہتے ہیں الحمدللہ، یعنی کہ وہ ہم شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے مائنڈ کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ میں تعریف بھی کریں. تو تعریف بھی ہے اس کے اندر اور شکر، یعنی کہ دونوں اس کے اندر چیزیں. شروع میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف لام لگا ہوا ہے الحمد. تو عربی میں کسی بھی ورڈ کے ساتھ جب آپ الف لام لگا دیتے ہیں نا تو اس کا مطلب خاص بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ الحمد سب تعریف. اب تعریف تو ہر کسی کی ہو سکتی ہے، تعریف تو ہم دنیا میں انسانوں کی بھی کرتے ہیں، چیزوں کی بھی کرتے ہیں، جگہوں کی بھی کرتے ہیں، ہر چیز کی انسان تعریف کرتا ہے نا. لیکن یہاں پہ الحمد یعنی کہ یہ مخصوص قسم کی تعریف ہے جو صرف اللہ کی ذات کے لیے. یہ نہ کسی انسان کی ایسی تعریف ہو سکتی ہے، نہ کسی چیز کی ہو سکتی ہے، نہ کسی جگہ کی ہو سکتی ہے. تو یہ والی جو تعریف ہے الحمد ہے جو، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے للہ، اللہ کا جو بابرکت نام ہے. اس کے بعد رب العالمین، رب کا جو روٹ ورڈ ہے رب، ٹھیک ہے؟ رب کا مطلب ہوتا ہے کہ ضرورت کے مطابق دینے والا، ٹھیک ہے؟ ضرورت یعنی کہ انسان کو جو چیز چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہتر پتہ ہے کہ انسان کو کب کیا چاہیے، کتنی ضرورت ہے. آپ اگر عام دنیا میں دیکھیں تو ایک
فار ایگزامپل ایک مشین کو لے لیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اب جو مشین کو ڈیزائن کرنے والا انسان ہے وہ ساتھ میں اس کے مینول دیتا ہے. اب وہ مشین کس طرح سے ورک کرتی ہے یہ چیز اس انسان کو ہی پتہ ہوتی ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا ہوتا ہے، جس نے اس کو بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کوئی دوسرا انسان اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس مشین کے کیا پارٹس ہیں، کس طرح سے کام کرتے ہیں. تو قرآن جو ہے یہ ہمارا مینول ہے، ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا طریقہ بتایا کہ آپ نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے. اب انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہماری جو بھی چیزیں ہیں، جو معاملات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے کہ ہر انسان کو کس ٹائم پہ کیا چیز چاہیے، اس کی زندگی میں کون سا معاملہ کس طرح سے ہونا چاہیے. تو رب کا مطلب ہے آپ کو ضرورت کے مطابق دینے والا. العالمین تمام جہانوں کا. اب ایک جہان نہیں ہے اس دنیا کے اندر، ٹھیک ہے. یہ صرف ایک انسانوں کا جہان نہیں، یہاں پرندوں کا جہان ہے. کتنی کریچرز آپ دیکھیں سائنس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ صرف یہ جو زندہ مخلوقات ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، پودے ہیں، پتھر ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے. تو آپ صرف ایک منٹ کے لیے اگر سوچتے بھی ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، تو آپ کو اسی چیز سے ایک ہیبت طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ جو ہے وہ تمام جہانوں کا رب ہے. پھر اس کے بعد اپنا انٹروڈکشن کرانے کے بعد اللہ تعالیٰ مزید جو ہے، پہلے آپ کے اندر ایک ہیبت طاری ہو رہی ہے رب العالمین تمام جہانوں کا رب. اب وہ رب کیسا ہے اللہ تعالیٰ آگے اپنی کوالٹیز بتا رہے ہیں. اور یہ والی جو آیت ہے یہ میری سب سے فیوریٹ ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے دو ناموں کا ذکر کیا، یہ اتنے خوبصورت نام ہے. اگر آپ ان کو سمجھ لیتے ہیں نا تو اللہ کے ساتھ جو آپ کی محبت ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اگر آپ صرف ان دو ناموں کو ہی سمجھ لیں، یہ جو نام ہے الرحمن الرحیم، یہ دو اللہ تعالیٰ کے بہت خوبصورت نام ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ آپ سوچئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شروع میں ہی کیوں بتایا، لائک اللہ تعالیٰ نے جو الرحمن الرحیم ہے اس کا شروع میں کیوں انٹروڈکشن کرایا. اب الرحمن الرحیم کا اگر ہم روٹ ورڈ دیکھتے ہیں تو دونوں کا ایک ہی ہے، رحمیم، رحم، ٹھیک ہے. رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے. تو ایک حدیث میں آتا ہے، میں انشاءاللہ ریفرنسز آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحم کو بنایا تھا تو رحم عرش کے نیچے تھا اللہ تعالیٰ کے، اور اس نے سوال کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کیا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رحم سے کہا کہ جو تم سے جوڑے گا میں اس سے جوڑوں گا، اور جو تم سے توڑے گا میں اس کے ساتھ توڑ دوں گا، ٹھیک ہے. یعنی کہ رحم کا مطلب ہے کہ آپ رشتوں کے بارے میں بھی قرآن میں بہت ساری آیات آتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ رحم کے ساتھ جو ہے وہ کائنڈنیس کا معاملہ کریں، خوش اخلاقی سے رہیں. کوئی آپ سے توڑتا ہے رشتہ تو آپ اس کے ساتھ جوڑیں، ٹھیک ہے. ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یعنی کہ ہمیں یہ ترغیب دلائی جاتی ہے کہ رشتوں کو جوڑ کے رکھنا چاہیے. تو رحم جو ہے، رحم ہم عام اگر اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں رحم، تو رحم کا مطلب ہوتا ہے کائنڈنیس، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو معاف کر دینا. تو رحم کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر آپ اس لفظ کو دیکھتے ہیں الرحمن، الرحمن، اب عربک میں جو ورڈز ہوتے ہیں نا ان کے وزن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہم اس کو مختلف وزن پہ رکھ کے پھر وہاں سے اس کا میننگ نکالتے ہیں کہ اس کا میننگ کیا بنتا ہے. اور رحمان اگر آپ دیکھیں گے تو یہ فعلان کے وزن پہ، ٹھیک ہے. فعلان کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت 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 زیادہ، یعنی کہ اس میں مبالغے کا صیغہ آتا ہے کہ اتنا زیادہ اتنا زیادہ، ٹھیک ہے. تو فعلان کے وزن پہ الرحمن کا مطلب ہے بہت مہربان ہے. اب یہاں پہ تو آپ کو صرف ایک نظر آ رہا ہے نا اردو کے اندر کہ بہت مہربان ہے، یہ بڑا ایک نارمل سا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کا وزن دیکھتے ہیں نا فعلان، فعلان کا مطلب ہے کہ بہت 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 زیادہ رحم کرنے والا، ٹھیک ہے. اس کے برعکس اگر آپ الرحیم دیکھتے ہیں اس میں بھی فعیل کے وزن پر ہے، اس میں بھی زیادہ کا صیغہ آتا ہے، لیکن نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ جو الرحیم ہے وہ کنڈیشنل ہے، ٹھیک ہے. اور جو الرحمن ہے وہ گریٹر لیول کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ زیادہ لیول کے اوپر ہے. اگر میں اس کو مزید ایکسپلین کروں تو اللہ تعالیٰ جو الرحمن ہے وہ ہر کسی کے لیے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، ساری کریچرز کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان ہے. کیونکہ اب دیکھیں بارش برسے گی اگر زمین کے اوپر تو وہ ہر کسی پہ برسے گی نا، صرف اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اوپر تو نہیں برسائیں گے. تو یہ جو رحمت آتی ہے اس طرح کی وہ اللہ تعالیٰ کی ہر کسی پہ آتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کافروں پہ بھی آتی ہے اوبویسلی، مسلمانوں کے اوپر بھی آتی ہے. تو وہ رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ گریٹر لیول کے اوپر ہے، وہ اپنی ہر کریچر کے لیے رحمان ہے. لیکن جو رحیم ہے یہ آخرت کے لیے بیسیکلی، ٹھیک ہے. جب یعنی کہ یہاں سے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، جو قیامت کے دن بدلے کی باری آئے گی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہوگا وہ صرف مومن لوگوں کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے لیے ہوگا. وہاں پہ پھر جو اللہ تعالیٰ کا رحم ہے وہ صرف مخصوص ہو جائے، کنڈیشنل ہو جائے گا، یہ کنڈیشن ہے اس رحیم کی. لیکن جو رحمان ہے وہ زیادہ بڑے لیول پہ.
اب اس نام، اللہ کے اس نام کو اگر آپ سمجھ لیتے ہیں نا، تو آپ کی عام جو زندگی ہے وہ بھی بہت آسان ہو جائے گی. ہمیں بڑی شکایتیں ہوتی ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کیوں کر دیا، مجھے وہ کیوں کر دیا، یہ کیوں نہیں دیا مجھے، اس کو کیوں دے دیا. بڑی ہمارے اندر یہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہم جنگیں لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے ساتھ بھی. ٹھیک ہے، آپ اگر اس چیز کو سمجھ لینا کہ اللہ رب العالمین ہے، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے ہمیں کتنی ضرورت ہے، ہمیں کب کیا چیز چاہیے، اور پھر اس کے بعد وہ رحمان بھی ہے، یعنی کہ وہ اتنا زیادہ مہربان ہے. آپ خود سوچیں کہ ایک مہربان جو رب ہے، جو کافروں کے اوپر بھی رحم کر ہے، وہ آپ تو اس کے بندے ہیں، آپ تو مان رہے ہیں کہ وہ آپ کا رب ہے، تو وہ آپ کے ساتھ کس طرح سے برا کر سکتا ہے. اور کبھی کبھی جو ہے وہ ہم اپنے گناہوں کو لے کے بھی اتنے مایوس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب مجھ سے یہ چیز ہو گئی ہے تو اب تو اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بہت ناراض ہوں گے، وہ تو مجھے ڈیفینیٹلی جہنم میں ہی پھینکیں گے. ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم اس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز بھی آپ نے نہیں سوچنی ہے. ٹھیک ہے، رحمان کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ ایک کوئی ٹیچر نہیں ہے جو کلاس میں بیٹھا ہے تو وہ ہر وقت آپ کو جج کر رہا ہے کہ آپ اس چیز میں فیل ہو گئے ہیں، آپ اس چیز میں پاس ہو گئے ہیں. وہ یہ چیزیں دیکھ کے بس آپ کو ایک نمبر دیے جا رہا ہے، اور اچھا اگر آپ نے کیے تو آپ پاس ہو گئے ہیں، اور برا کیے تو فیل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، رحمان وہ نہیں ہے. رحمان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تیار بیٹھے ہیں، آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. تو رحمان تو یہ ہے. اگر آپ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، آپ کچھ چیزیں صحیح نہیں ہو پا رہی ہیں، آپ اپنی پوری کوشش کے باوجود نماز کو نہیں ٹھیک کر پا رہے ہیں، آپ پوری کوشش کریں لیکن کسی کو معاف نہیں کیا جا رہا، آپ کا دل نہیں صاف ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کی کوشش پتہ ہے. وہ رحمان ہے، ٹھیک ہے، وہ مہربان ہے آپ کے اوپر. آپ کسی بھی ٹائم پہ، اب سم ٹائمز میں نے لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ لائک وہ اتنا اچھا نیک عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر چھوٹی سی اگر ان سے غلطی ہوتی ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی اب تو اللہ تعالیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کیوں بھائی، کیوں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کریں گے جب اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں الرحمن ہوں. ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ جب عربک میں کسی بھی ورڈ کے ساتھ ہم الف لام لگا دیتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ مخصوص ہو جاتی ہے وہ چیز. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ ایسا مہربان نہیں ہے جیسے لوگ مہربان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر بھی یہ چیز رکھی ہے، مہربانی والی فطرت رکھی ہے کہ وہ مہربان ہوتے ہیں لوگوں کے اوپر. لیکن الرحمن کا مطلب ہے کہ وہ ایسا رحمان ہے کہ وہ صرف اللہ ہی ہے. اور اللہ جیسا مہربان ہے نا، وہ اس طرح کے ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم نے اللہ کو ایسا لیا ہوا ہے جیسے لوگ ہیں. ایسا ہی سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ لوگ ہمارے ساتھ اس طرح سے بہیو کرتے ہیں تو پھر ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی ویسا ہی سمجھ لیتے ہیں. لیکن نہیں، اللہ اس طرح کا مہربان نہیں ہے جس طرح کے لوگ مہربان ہیں کہ کبھی ہوا تو مہربانی کر لی، اور جب آپ کا دل نہیں ہوا تو آپ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائیں. اللہ تو ایسا مہربان ہے کہ وہ آپ چاہے اچھا کریں چاہے برا کریں، اللہ تعالیٰ ہر حال میں آپ کے اوپر مہربان ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح رحیم کا بھی یہی ہے کہ الف لام لگائے ہوا ہے ساتھ اور فعیل کے وزن پر ہے، تو نہایت رحم کرنے والا ہے. یہاں سے بھی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے شروع میں ہی کہہ دیا ہے کہ آپ نے اپنے دین کے اندر ایٹ لیسٹ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے، آگے آپ کو عذاب کی بہت ساری آیات آئیں گی، بہت ساری چیزیں آئیں گی اور لوگ ان سے بھی ڈر جاتے ہیں. لیکن آپ اگر شروع میں جائیں نا کہ اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کیا کروایا ہوا ہے، تو وہ الرحمن الرحیم ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں پوری سورہ الفاتحہ میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غضب کرنے والا ہے، یا اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ ناراض ہونے والا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو بہت زیادہ عذاب دے گا. بلکہ جو انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا ہمیں دے رہے ہیں وہ الرحمن الرحیم کے ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ بہت پیارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، آپ ان کو عام اپنی ڈیلی لائف کے اندر بھی ضرور یاد رکھا کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ آیت میں ہے مالکی یوم الدین. مالک ہے دن کا بدلے کے، مالکی مالک ہے یومی دن، الدین بدلے کا. بدلے کے دن سے مراد ہے قیامت کا دن اوبویسلی. ٹھیک ہے، جب انسان کو اپنے اعمال کے حساب سے بدلہ ملے گا. تو وہاں کا جو مالک ہے، اب دنیا میں تو بہت سارے مالک ہوتے ہیں، ہر انسان کی مختلف ملکیت ہوتی ہے، گھر کا کوئی مالک ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے. لیکن جو قیامت کا دن ہے، جو بدلے کا دن ہے، اس کے اندر جو مالک ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. وہاں پہ کوئی اور مالک نہیں ہو سکتا ہے، نہ آپ کے اعمال کا، نہ آپ کی ڈیسٹینیشن کا، کسی بھی چیز کا کوئی بھی مالک جو ہے. اوبیسلی دنیا کا تو مالک اللہ ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، ہم سب کا مالک ہے، جتنی بھی پراپرٹیز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، اس کا تو مالک اللہ ہے ہی. لیکن اب یہاں پہ خاص جو ہے نا وہ بدلے کے دن کا ذکر ہوا ہے. تو بدلے کے دن کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے، اور وہ کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہے. اب دیکھیں یہ ایک ڈرانے والی بات تھی نا کہ ہم سب کو ڈر لگتا ہے بدلے کے قیامت کے دن کا سوچ کے. تو
اب اس بات سے پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا کہ الرحمن الرحیم، کہ میرے بندے ڈرنا نہیں ہے، میں بہت رحم کرنے والا ہوں، بہت مہربان ہوں. پھر اللہ نے کہا کہ میں بدلے کے دن کا مالک ہوں، کہ پہلے تسلی دی اللہ نے اور پھر آپ کو یہ نیوز دینے. تو اگر آپ سورہ الفاتحہ کو دیکھیں تو بڑی پیاری یہ صورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے طریقے سے اس کے اندر آپ سے بات کی ہوئی ہے. اب اس میں ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے یہ. آپ کو پتہ ہے نا ڈفرینس، کہ نارمل حدیث میں اور حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اپنی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، حدیث جو دوسری حدیث ہے اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہوتا ہے قول نبی ہوتا ہے، اور جو حدیث قدسی ہوتی ہے وہ اللہ کا قول ہوتا ہے. تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں نے نماز کو نماز یعنی کہ اسپیسیفکلی سورہ الفاتحہ، ٹھیک ہے، میں نے سورہ الفاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک حصہ اس میں میرے لیے اور ایک حصہ جو ہے وہ میرے بندے کے لیے. تو اب یہ جو پہلا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں تک مالک یوم الدین تک، یہ حصہ اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ یہ آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. اور رحمان الرحیم کہتے ہیں جب، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے پھر میری تعریف کی. پھر مالک یوم الدین، کہ میرا بندہ یہ مان رہا ہے، مجھے اپنا مالک مان رہا ہے اپنے دن کا. پھر جو اگلی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے بھی ہے اور یہ میرے بندے کے لیے بھی ہے. وہ کیسے؟ ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. ہم کیا کریں؟ ہم اللہ کی عبادت کریں. ٹھیک ہے، یہ ہم جو چیز ہے وہ اللہ کو دے رہے ہیں. پھر اگلی آپ دیکھیں حصہ، اور ایاک صرف تیری ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور پھر واپسی میں بدلے میں اس سے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم اس سے مدد مانگ رہے ہیں. تو ایک حصہ ہو گیا اللہ کے لیے، ایک حصہ ہو گیا بندے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم مجھے ایک چیز دے رہے ہو کہ ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو میں پھر بدلے میں ظاہری سی بات ہے کہ آپ کو بھی، آپ کی بھی مدد ضرور کروں گا. اچھا، اب ایک چیز آپ نے یہاں پہ ضرور غور و فکر کرنا ہے ایک بات کے اوپر، کہ یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں یا تیری بھی ہم مدد چاہتے ہیں. اب ہی کا مطلب ہے کہ اونلی اللہ. ٹھیک ہے، اب کسی بھی قسم کا شرک ہے نا، جب وہ آپ ڈینائی کریں اس کے اندر، اس آیت کے اندر جب آپ کہہ رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تو دیٹ مینس کہ اور کسی کی بھی نہیں کرتا. پھر ٹھیک ہے، پھر آپ نے ساری چیزوں کو ڈینائی کرنا ہے. جب آپ دنیا میں لوگوں کی بھی عبادت کر رہے ہیں، ڈفرینٹ لوگوں کو اپنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ جگہ دے رہے ہیں آپ. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہماری لائف کے اندر جب ہم ریلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے اوپر، دوسری چیزوں کے اوپر، یا ہمارے رزق کے لیے ہم اپنی جابس کے اوپر ریلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈگریز کے اوپر ریلائی کرنا. تو دیٹ مینس کہ ہم اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب عبادت کرنی ہے تو پوری طرح سے کرنی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی، اور ایسی عبادت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو کے آپ کی پھر ہر حال میں مدد کریں. جب آپ کا ایک یقین اتنا اسٹرانگ ہو جائے گا نا کہ آپ پورا کا پورا ریلائی کرنا شروع ہو جائیں گے اللہ کی ذات کے اوپر، تو پھر جو واپسی میں جو بدلے میں آپ کی جو مدد آئے گی نا، وہ بھی پھر ایسی آئے گی کہ پھر آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسے آ گئی ہے. تو آپ کو اگر اللہ کی مدد چاہیے تو پہلے آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کو عبادت بھی ایسی کر کے دکھانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائیں، اور پھر خوش ہو کے آپ کو بدلے میں جو مدد ہے وہ ایسی بھیجیں کہ وہ معجزات والی مدد ہو. آپ جیسے غزوہ بدر آپ دیکھتے ہیں نا کہ کیا ایمان کا لیول تھا اس وقت صحابہ کا، کہ صرف 313 تھے اور بدلے میں کفار جو تھے وہ 1000 تھے. تو اللہ اب پھر بھی جنگ لڑ رہے ہیں، سبحان اللہ. یعنی کہ پتہ ہے کہ لائک ایک ہوتا ہے نا کہ ہم تو صرف 300 ہے، وہ بدلے میں ہم کیسے لڑیں گے، ڈبل ٹرپل تعداد. لیکن یقین اتنا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر اللہ کا ساتھ چیک کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرشتے بھیج کے زمین کے اوپر، یہ بہت بڑا تاریخ کا، اگر آپ دیکھتے ہیں تاریخ کا بہت بڑا معجزہ تھا غزوہ بدر میں جو فتح مسلمانوں کو ہوئی تھی. کیوں؟ بیکاز ان کا ایمان کا لیول اتنا زیادہ تھا، ان کا یقین اتنا زیادہ تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بدلے میں ان کے جو مدد بھیجی وہ اتنی اچھی تھی کہ آج تک اس کی مثال نہیں ملتی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کو جب آپ یہ آیت نمازوں کے اندر بھی پڑھ رہے ہوں گے نا، تو پورے دل کے ساتھ آج کے بعد آپ نے پڑھنی ہے کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کوئی اور ایسا سورس نہیں ہے ہمارے پاس جس کے اوپر ہم ریلائی کرتے ہیں، ہم صرف تیرے اوپر ہی یقین ہے ہمارا، تجھ پہ ہی ہم توکل کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو مدد بھی اسی طرح کی بھیجیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد
آگے اب یہ جو اگلا حصہ آ رہا ہے نا یہ بندے کے لیے، ٹھیک ہے. پہلا جو آپ نے حصہ دیکھا وہ اللہ کے لیے تھا، پھر درمیان والی جو آیت تھی یہ کنیکٹ کر رہی ہے اللہ اور بندے کو، ٹھیک ہے. آدھا حصہ اللہ کا ہو گیا، آدھا بندے کا ہو گیا. اب جو لاسٹ والا حصہ اہدنا الصراط المستقیم سے شروع ہو رہا ہے یہ بندے کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں تک تو چلو میرے بندے نے میری تعریف کر لی، مجھے اپنا مالک بھی مان لیا، مجھ سے مدد بھی مانگ لی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مانگو مجھ سے کیا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ کس طرح کی مدد چاہیے. تو اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی یہ مجھے بڑی ایک خوبصورت بات لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکھا بھی دیا، ہمیں خود ہی سکھا دیا کہ یہ مانگو مجھ سے. کیا مانگنا ہے؟ اہدنا، ہدایت دے ہمیں، الصراط، راستے، المستقیم، سیدھے کی. تو یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب صراط المستقیم کیا ہوتا ہے؟ صراط المستقیم ہوتا ہے جو بالکل اسٹریٹ سیدھا راستہ، جو یہاں سے ہمیں دنیا سے لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے کنیکٹ کر دے. درمیان میں کوئی چیز نہیں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ادھر ادھر ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں. بالکل سیدھا راستہ ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ والی جو دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہمیں ہر روز بار بار مانگنے کا کیوں کہا ہے؟ کیوں ہم نمازوں میں بار بار مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم؟ کیونکہ آپ یاد رکھیے گا کہ جو شیطان ہے نا وہ سب سے زیادہ بیٹھا ہوا ہے صراط مستقیم کے اوپر، ٹھیک ہے. جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں نا اس کا تو پتہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ لوگ آلریڈی بھٹکے ہوئے، تو ان کے پیچھے میں لگ کے تو اپنی انرجی کیا ضائع کروں، ٹھیک ہے. شیطان کا جو مین فوکس ہے، اس کا جو مین مقصد ہے وہ ہے سیدھے راستے کے اوپر لوگوں کو ٹارگٹ کرنا. جو بالکل سیدھے راستے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ، ٹھیک ہے، آپ کے دائیں سے آئے گا، آپ کے بائیں سے آئے گا، اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے آ کے وہ آپ کو ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کرے گا. تو اب نماز کے اندر جب آپ مانگنا ہے نا آپ نے نیکسٹ ٹائم اہدنا الصراط المستقیم، آپ کا دماغ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. اس آیت کو آپ یاد رکھیے گا، اہدنا الصراط المستقیم کو جب آپ نے نمازوں کے اندر اپنی پوری توجہ کے ساتھ، پوری احساس کے ساتھ مانگنا شروع کر دیا نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کی تعریف کی ہے، اب میں آپ سے مانگ رہی ہوں اہدنا الصراط المستقیم. آئی بیٹ یو کہ آپ کبھی بھی زندگی کے اندر نہ صرف آپ کا دین بلکہ دنیا کے جو بھی میٹرز ہیں نا، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی آپ کو گائیڈ کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ کے دنیا کے معاملات بھی اتنے اچھے اور اتنے سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. تو اہدنا الصراط المستقیم یہ صرف دین کے لحاظ سے سیدھا راستہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر چیز کے بارے میں، دنیا کے بارے میں بھی، ہر چیز کے بارے میں آپ گائیڈنس مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. بیکاز بینگ ہیومنز، ہماری یہ ایک نیچر ہے کہ ہم ویک ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہم غلط ڈیسیجنز لے لیتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ دو راستوں میں سے ہمیں کون سا راستہ چوز کرنا چاہیے، اس معاملے میں ہمیں کیا فیصلہ کرنا چاہیے، اس میں کیا کرنا چاہیے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک الہام کرنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ دنیا کے فیصلوں کے اندر بھی، دنیا کے معاملات کے اندر بھی ہمیشہ انشاءاللہ جو اچھی چیز ہوگی اسی کو چنیں گے، ٹھیک ہے. پھر ہم آگے مزید اللہ تعالیٰ راستے کو ایکسپلین بھی کریں کہ صراط راستہ الذین، ان کا، انعامتا انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، غیر نہ، المغضوبی ان کا جو غضب کیا گیا، علیہم جن پر، و اور لا نہیں، الضالین ان کا جو گمراہ ہے، ٹھیک ہے. اب تین قسم کے راستے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک ہے الصراط انعمت علیہم، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. اب جن پہ انعام کیا وہ کون سے لوگ ہیں؟ انبیاء، شہداء، صدیقین، ٹھیک ہے. انبیاء کے ایمان کا جو لیول تھا، obviously کوئی بھی عام جو ہیومن بینگ ہے وہ ان کے ایمان کے لیول کو، دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگ بھی مل جائیں تو ان کا ایمان ملا کے بھی انبیاء کے ایمان کے، ایک نبی کے ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. تو انبیاء کا راستہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد شہداء ہے. شہداء کی فضیلت آپ کو پتہ ہے کہ کتنی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جنت کے سب سے اونچے درجات میں رکھتے ہیں. ان کو وہاں پہ رزق بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی شہداء کو رزق پرووائڈ کیا جاتا ہے. تو شہداء کا بھی جو درجہ ہے وہ بہت اونچا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد صدیقین ہے، یعنی کہ جو سچ بولنے والے ہیں، سچ کے راستے پہ چلتے، جتنی مرضی مشکلات آ جائیں سچ کے راستے پہ. امام حسین علیہ السلام کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. پورا انہوں نے جو اپنی فیملی ہے وہ قربان کروا لی تھی، صرف کس کے لیے؟ سچ کا ساتھ دینے کے لیے. یعنی کہ اللہ کی ذات کو، اللہ کے سچ کو، اسلام کے سچ کو انہوں نے نہیں چھوڑا اور سب کچھ قربان کروا لیا. تو صدیقین. اب صدیق کس کا لقب تھا؟ ابو بکر کا، ٹھیک ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے دوست تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد تھے، ان کا لقب تھا صدیق. اور وہ کب پڑا تھا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پہ جب گئے تھے آسمانوں کے اوپر، جب وہ واپس آئے تھے تو انہوں نے آ کے بتایا تھا کہ اس طرح سے اللہ کی ذات نے مجھے بلایا تھا اپنے پاس، اور میں اس طرح سے معراج کا سارا جو واقعہ انہوں نے سنایا تو لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے، ہنسنا شروع ہو گئے کہ یہ کس طرح سے پاسبل ہو سکتا ہے۔ تو اس ٹائم پہ ابو بکر نے کہا تھا کہ آپ نے سچ کہا، تو اس ٹائم کے اوپر ان کا جو یہ لقب ہے صدیق وہ پڑا تھا، ٹھیک ہے۔ تو صدیق یعنی کہ سچ بولنے والے، سچ کا ساتھ دینے والے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں، کیونکہ اوبیسلی یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعام ہوتا ہے، نہ صرف دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور پھر آخرت کے اندر بھی جو درجات ہیں ان کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ اونچے اللہ تعالیٰ جنت میں ان کو عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے ہمیں جو مغضوب ہیں، مغضوب یعنی کہ جو جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، یہ کافر ہیں جو سمپلی اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دیتے ہیں اور بالکل اللہ کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو ان کا تو ٹھکانہ ہے ہی ڈائریکٹ جہنم، کوئی ان کا حساب نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ جب انہوں نے اللہ کی ذات کو نہیں مانا ہے تو ان کا جو یہی ہے کہ موت کے بعد وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا عذاب دیں گے۔ اب آخر میں جو ہے نا الضالین، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ الضالین کا مطلب ہے ان کا جو گمراہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب گمراہ کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تھے انعامتا جو اللہ کی ذات کو مانتے ہیں، اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، دوسرے ہیں المغضوب جو نہ تو اللہ کی ذات کو مانتے ہیں نہ اللہ کے احکام کو مانتے ہیں۔ اب یہ جو گمراہ ہے نا، گمراہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے احکام کو نہیں مانتے ہیں۔ اور یہاں پہ مراد ہے یہود، جو یہود ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم بھی تھی بنی اسرائیل، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا تنگ کیا تھا۔ اگر آپ سورہ البقرہ اگر آپ نے پڑھی ہے، اس کے اندر ساری سٹوری ہے بنی اسرائیل کی، تو اتنا جو ہے وہ یہود نے تنگ کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مسلمانوں کو منع کیا تھا کہ یہود کی آپ نے کبھی بھی کاپی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، ہر کام میں ان کی مخالفت کرو۔ اب جیسے روزہ تھا، یہود جو ہے وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح دی تھی اس دن، تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن ساتھ میں آپ نے نو کا بھی رکھنا ہے۔ یعنی اس ٹائم پہ یہود خوش ہو گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی کام کرے جو ہم کریں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہم ان کی مخالفت کریں گے اور ہم نو کا بھی ساتھ رکھیں گے تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ اسی طرح سے آتا ہے کہ یہود جو ہے وہ اپنے بالوں کو رنگتے نہیں تھے جب ان کے سفید ہو جاتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بال سفید ہو جائیں تو ان کو رنگ لگایا کرو، مہندی لگایا کرو، تاکہ یعنی کہ لک وائز بھی ہم نے ان کی مشابہت نہیں اختیار کرنی ہے۔ تو اتنی یہود کی مخالفت کا کہا گیا ہے کیونکہ وہ گمراہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، اپنے نبیوں کو اتنا اونچا کر دیا ہوا ہے کہ اللہ کی ذات سے بھی نعوذ باللہ انہوں نے آگے کر دیے ان انبیاء کو۔ تو یہ چیز بھی ہم نے نہیں کرنی ہے، اللہ کی ذات کو بھی ماننا ہے، پھر اس کے حکم کو بھی ماننا ہے، توحید کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔